آئی ووڈ لائک ٹو شیئر کہ یہ ہے کیا اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. دیکھیں آپ کی پوسٹنگس جو ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیز میں ہونی ہیں. کبھی آپ کراچی ہوں گے, کبھی آپ سنبیال ہوں گے, کبھی آپ ملتان ٹرائی پورٹ پہ ہوں گے. جب بھی آپ کسی بھی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں. آپ کے باس بدلتے رہتے ہیں, آپ کے جونیئرس بدلتے رہتے ہیں, آپ کے کولیگس بدلتے رہتے ہیں. تو وہ اسکل جس میں آپ کسی بھی اجنبی شخص کے ساتھ, کسی بھی ان نون شخص کے ساتھ ایک ٹرسٹ کا تعلق ڈیولپ کریں کہ جس میں آپ کے لیے اپنی بات کہنا اور اس کی بات سننا آسان ہو جائے, تو اس اسکل کو ہم ریپو بلڈنگ کہتے ہیں. کہ آپ کسی بھی جگہ پر گئے ہیں, آپ کی پوسٹنگ کسی بھی جگہ پر ہوئی ہے اور آپ نے بڑے ہی تھوڑے ٹائم میں وہاں پر اپنے باس کے ساتھ, اپنے کولیگس کے ساتھ, اپنے جونیئرس کے ساتھ اگر ایک ٹرسٹ اور ہارمنی والا تعلق ڈیولپ کر لیا ہے, تو آپ کے اندر جو اسکل ریکوائرڈ ہے اس چیز کی کمپلائنس کے لیے, اس اسکل کو ہم ریپو بلڈنگ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے آپ ان کو کہیں پہ بھی بھیج دیں, آپ ان کو صحرا میں چھوڑ دیں, آپ ان کو ریلوے اسٹیشن چھوڑ دیں, آپ ان کو کسی ایئرپورٹ پر تھوڑی دیر کے لیے بٹھا دیں اور ان کے ساتھ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ منٹوں سیکنڈوں میں اس کے ساتھ ایک ٹرسٹ والا تعلق ڈیولپ کر لیتے ہیں, وہ دوستی لگا لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسٹروورٹ ہوں, ان کے اندر بہت اچھی انٹرپرسنل اسکلس ہوں, ان کی جو انٹیلیجنس ٹائپ ہے وہ کمیونیکیٹر والی ہو, بٹ اگر آپ اس چیز کو کانشیسلی اپلائی کرتے ہیں اور آپ سیکھ کر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ماحول کے اندر فوری طور پر اڈیپٹیبلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, آپ وہاں پر لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ اسکل نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ پریشان رہتے ہیں. آپ جس نئے زون میں, نئے علاقے میں جاتے ہیں, وہاں پر آپ کی کے زبان پر یہ کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو نئے باس ہیں یہ کیسے ہیں, میں ان کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہو سکوں, یا میرا فلاں کولیگ ہے اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی, میں اس کو کچھ کہتا ہوں وہ کچھ سمجھتا ہے. تو جب آپ دوسروں کی بات نہیں سمجھ پا رہے ہوتے یا اپنی بات دوسرے کو نہیں سمجھا پا رہے ہوتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ ریپو بلڈنگ والی اسکل نہیں ہوتی. اب یہ ریپو بلڈنگ والی اسکل اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اس اسکل کو سیکھ جائیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کسی بھی نئے ماحول کے ساتھ اور کسی بھی نئے شخص کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا. تو آپ اس کو کانشیسلی سیکھنا چاہتے ہیں, کیوں بھائی میں شیئر کہ کن ٹولز کو اپلائی کیا جائے تو آپ اس اسکل کو اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن میں آپ کے ساتھ وہ ٹولز ضرور شیئر کروں گا, لیکن ایک بات بھی یاد رکھیے گا کہ میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ پروفیشنل ایکسیلنس کا جو پروفیشنل ایکسیلنس کی جو کی ہے, اس کی کا نام ہے علم نافع. اس کی کا نام ہے کہ وہ علم آپ کے پاس ہو جو آپ کی پروفیشنل لائف میں ویلیو ایڈ کر سکے. اب دیکھیں یو آر آل ویری کمپیٹنٹ پیپل, ماشاء اللہ آپ سب ٹاپ کی یونیورسٹی سے آپ نے انجینئرنگ کی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چیزیں آپ کو اپنی سافٹ سائڈ کو مینٹین کرنے کے حوالے سے کانشیسلی سیکھنی پڑتی ہیں. مثال کے طور پہ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر جو آنکھ کا آپریشن بڑی کمپیٹنسی کے ساتھ کرتا ہے, ایک کارڈیولوجسٹ جو دل کا آپریشن بڑی کمپیٹنسی کے ساتھ کرتا ہے, اگر اس کو پیپل مینجمنٹ نہیں آتی, اگر اس کی سافٹ سائڈ کمزور ہے, تو آپ دیکھیں گے وہ اپنے ڈرائیور سے بھی جھگڑا کرے گا, اپنی نرسز کے ساتھ بھی جھگڑا کرے گا, اس کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی مسائل ہوں گے, بچوں کے ساتھ بھی مسائل ہوں گے. ایک ڈی جی صاحب ہیں مثال کے طور پہ, اب ڈی جی صاحب جو ہیں وہ پروفیشنل کمپیٹنسیز کے حوالے سے بہت کمپیٹنٹ ہیں, وہ کے ڈرافٹ بڑے اچھے ڈرا کرتے ہیں, ان کی ٹیم مینجمنٹ بڑی اچھی ہے, وہ اپنی پارٹس کو بڑے اچھے سے ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کو کاموں کو ڈیلیگیٹ کرنا آتا ہے. بٹ وین اٹ کمس اباؤٹ ہیومن فیکٹر, تو اس معاملے میں وہ کمزور ہیں, ان کی زبان پہ شکوہ رہتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی سی بات میں غصے میں آ جاتے ہیں, وہ شاؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے سب آرڈینیٹس ان سے انہیپی رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کبھی کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو لوگوں کو ہینڈل کرنا اٹس آل اباؤٹ یور سافٹ سائڈ. تو جتنا آپ اس حوالے سے نالج بیسڈ ہوں گے, اتنی ہی آپ کی
जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस है वो बेहतर होगी। सो दिस इज द सेम थिंग कि जो रेपो बिल्डिंग है, अगर आप इसको सीख जाएं तो आप किसी भी नए माहौल में एडजस्ट हो सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बी फ्रेंडली। अब बी फ्रेंडली का मतलब ये नहीं होता कि हमने जाते किसी से कह देना कि जी हेलो अस्सलाम वालेकुम लेट्स बी माय फ्रेंड। बी फ्रेंडली का मतलब ये है कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से दूसरों को बताना है कि आप एक घुलने मिलने वाले इंसान हैं, आप ओपन बॉडी लैंग्वेज के मालिक हैं, आप आला ज़र्फ के और खुले ज़हन के मालिक हैं। अगर आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं, आप किसी मीटिंग पे जाते हैं और आपने अपने आर्म्स को फोल्ड किया हुआ है और आप अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ कहता चलूँ कि जब मैं आपका वर्ड यूज़ करूँगा तो आपका मतलब आप नहीं है, उसका मतलब ये है कि मैं जनरल बात कर रहा हूँ, राइट। तो मतलब इसमें आपने इसको पर्सनल नहीं लेना कि ये यासिर अरफात साहब जो है ना वो हमें बातें कर रहे हैं, तो वो एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो आप फर्ज करें कि एक मीटिंग में गए और आप उधर जो है ना वो क्या करते हैं, आर्म्स को फोल्ड करके लेग ओवर लेग पोजीशन में बैठ जाते हैं, टांग पे टांग चढ़ा के बैठ जाते हैं, आपकी नेक डाउन है या आपने अपनी हेड को टिल्टेड किया हुआ है और चेहरा जो है ना वो इंतहाई संजीदा है, उस पर कोई स्माइल नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशंस बड़े ही सैडी से हैं। तो आपका जो ओवरऑल जेस्चर्स क्लस्टर्स हैं वो दूसरों को ये सबलिमिनल मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये बंदा जो है वो अनइंटरेस्टेड है। तो आप चाहे सीएम हैं, चाहे पीएम हैं, चाहे आप डायरेक्टर हैं, चाहे आप डीजी हैं, चाहे आप अप्रेजिंग ऑफिसर हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, दुनिया को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपको कितने बैजेस लगे हुए हैं, कितने स्टार्स लगे हुए हैं। व्हेन इट कम्स अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन तो हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और मैं हमेशा बात करता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी इक्वल होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो एक स्वीपर है, राइट। तो आप किसी भी नए माहौल में जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि आप कितने फ्रेंडली है। आप कुछ बोले ना बोले, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज एक सबलिमिनल मैसेज देती है कि हाँ यार ये बंदा मेरे में इंटरेस्टेड है, ये मेरे से बात करना चाह रहा है, ये फ्रेंडली है। अब फ्रेंडली आपने कैसे होना है, एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होनी चाहिए, हम इसको इन डेप्थ आगे डिस्कस करेंगे कि ओपन बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है। लेकिन ओवरऑल बड़ी ही सिंपल सी बात है कि अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखें। आई मीन कि जब आपके जैसे अभी आसिफ साहब के चेहरे पे हल्की सी स्माइल है तो मुझे सबलिमिनल मैसेज ये लग रहा है कि ये बड़े फ्रेंडली हैं, ये बड़े घुले मिलने वाले हैं, ये बड़े जॉली से हैं। लेकिन अगर हमारे चेहरे पे करख्तगी होगी, सख्तपन होगा, तो उससे दूसरों को ये मैसेज आता है कि यार ये बंदा बिल्कुल ही कोई मतलब सख्त किस्म का है, ये बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताना है कि आप दूसरों से बात करने में इंटरेस्टेड है। इसकी छोटी सी मिसाल ये भी है कि अगर मैं इस कमरे में आया और मैं आके ऐसे बड़ा ही मतलब मेरा जो हेड जेस्चर्स हैं वो एरोगेंस वाले हों, मैं ऐसे करके बात करूं और मैं ऐसे पॉकेट्स में हाथ डाल के बात करूं कि ये आई एम लीडरशिप ट्रेनर और ये मैं सिविल सर्विसेज और मिलिट्री में मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो आपने कहना था यार ये क्या बंदा आ गया, ये ट्रेनिंग देता है तो देता होगा, इसको तो ये भी नहीं पता कि इसमें कैसे बात करनी है, राइट। तो किसी को भी जो सड़े हुए लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, बकौल बाबा शफाक अहमद के कि जो इतने सड़े रहते हैं कि वो कभी मुस्कुराते नहीं और उनका चेहरा चिब्बा हो जाता है ऐसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो लोग किसी को भी पसंद नहीं होते। तो आप किसी भी नए माहौल में जाएं तो आप क्या करें, आप एक तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताएं कि आप फ्रेंडली है। सेकेंड थिंग इज के जब मैं आपके पास आया तो ऑब्वियसली मैंने आपके साथ आज 3 घंटे का 3.5 घंटे का सेशन करना है। तो अगर मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं होऊंगा, अगर मैं आपके साथ एक ट्रस्ट का हार्मनी वाला रिलेशन बिल्ड नहीं करूंगा तो आप कभी भी मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। आप इधर बैठे तो होंगे लेकिन आप मेरी बात ऑब्जॉर्व नहीं करेंगे, आपका माइंड कहीं ना कहीं पहुंच रहा होगा, आप कहेंगे कि यार मतलब कुछ भी बोलते रहो, मैंने इसकी बात नहीं सुननी। तो मैंने क्या किया, मैंने आते ही सबसे पहले तो आपको स्माइलिंग फेस के साथ ग्रीट किया, फिर मैंने कहा जी अपने बारे में बताएं, तो आप सब ने अपने बारे में बताया, ठीक है। चूँकि टाइम कम था तो मैंने रेपो बिल्डिंग पे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। अदरवाइज जो एक मेरी फुल डे वर्कशॉप होती है उसमें मैं क्या करता हूँ कि 15-20 मिनट तो मैं सिर्फ रेपो बिल्डिंग पे लगाता हूँ। हम कोई डांस करते हैं, कोई गपशप लगाते हैं, कोई बड़ा एक जेलिंग हो जाते हैं, ठीक है। अब वो डांस करने का मतलब ये नहीं है कि कोई वाकई को बहुत हम डांस करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं कि आप जेलिंग हो जाते हैं उस माहौल में और आप कहते हैं कि हाँ यार ये बंदा हमारे जैसा ही है। तो जब आपको ये फील आ जाए ना ये हमारे जैसा ही है, तो फिर आपके लिए दूसरे के साथ बात करना, उसकी बात सुनना एक्सेप्टेबल होता है, राइट। तो आप जब किसी भी माहौल में जाएं तो सीनियर्स के अलावा
سینئرس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ آپ دوسرے سے پوچھیں کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں. تو جب دوسرا آپ سے بات کر رہا ہوگا تو آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, آپ نے اس کی بات کو ایسے سننا ہے کہ جیسے سامنے ڈی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے چیئرمین ایف پی آر بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے پرائم منسٹر نے آپ کو میٹنگ کے لیے بلایا ہے. تو آپ بڑے ہی دھیان سے اس کی بات سنیں, نوڈنگ کریں. جب آپ کسی بھی انسان کی بات کو بڑے ہی دھیان سے ایکٹیو لسنر ہو کے سنیں گے تو اس کو اچھا فیل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اوبیسلی وہ بڑا امپورٹنٹ فیل کرے گا, یار یہ بندہ میری بات کو بڑی توجہ سے سن رہا ہے. اور پھر جب آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ بھی آپ سے پوچھے گا جی آپ اپنے بارے میں بتائیں. اور جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے تو پھر آپ نے بہت لمبی کہانیاں کھولنی. مثلاً کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, آپ ان سے بس ان کو چابی لگاتے ہیں اور پھر وہ بچپن سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ان کی رام کہانی جو ہے نا وہ پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتی کہ مطلب بچپن میں یہ ہوا وہ ہوا, میں نے ٹاپ کیا اور پھر آپ نے ان سے یہ کہا کہ یہ شرٹ کہاں سے لی ہے, تو انہوں نے پھر وہ لمبی اس کی سٹوری سنائی اور وہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ نے شرٹ پہنی ہے یہ کیا شرٹ ہے, میرے وارڈروب میں تو شرٹس کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, رائٹ. تو وہ لمبی کہانی چھیڑ دی. اس میں ایک ٹرم ہے جی ایلیویٹر پچ. جب آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں تو ایک ٹرم ہے ایلیویٹر پچ. ایلیویٹر پچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 لائنوں میں اپنے بارے میں بتا دینا ہے. جیسے اگر آپ کسی بلڈنگ میں جاتی ہیں تو بلڈنگ میں لفٹس ہوتی ہیں, ایلیویٹرز ہوتے ہیں, تو جتنا ٹائم آپ کو ایلیویٹر کے فرسٹ سٹیپ سے لاسٹ سٹیپ کی طرف جاتے ہوئے لگتا ہے اتنے ہی ٹائم میں آپ نے اپنے بارے میں بتا دینا ہے. کہ لیٹس سپوز کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں سمپلی یہ کہوں گا کہ مائی سیلف یاسر عرفات اینڈ آئی ایم لیڈرشپ ٹرینر سرو ود دی سول سروسز اینڈ ملٹری, دیٹس اٹ, رائٹ. اگر میں اس میں لمبی چوڑی کہانیاں شروع کہ آئی ڈن مائی ماسٹر ڈگری فرام ویئر 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 اور میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, تو لوگ بور ہو جاتے ہیں. کیوں لوگ اس لیے بور ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ آپ کی بہت لمبی کہانیاں سنیں. چونکہ ہر انسان اپنی زندگی کا ہیرو خود ہوتا ہے اور وہ اس کے دماغ میں جو مووی چل رہی ہوتی ہے وہ یہ چل رہی ہوتی ہے کہ جو میں ہوں نا وہ کوئی نہیں ہے, رائٹ. سو اگر آپ نے کسی کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے تو آپ کیا کریں, آپ اس کی سنیں اور جب آپ سے کہا جائے تو آپ اپنی ایلیویٹر پچ کی مدد سے بریفلی اپنا انٹرو کروائیں. اور پھر آپ نے کامن گراؤنڈس جو ہے نا ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. کامن گراؤنڈس کو فائنڈ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے اب بس حال احوال پوچھ لیا اور اب آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. آپ کیا کریں گے, کامن گراؤنڈس فائنڈ آؤٹ کریں گے. جیسے آپ سب میں کامن گراؤنڈس کیا ہیں کہ موسٹلی یو آر انجینئرس. آپ سب میں کامن گراؤنڈس کیا ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان کسٹم سروس سے ہے, رائٹ. اگر میرے میں اور آپ میں کامن گراؤنڈس کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے تو کامن گراؤنڈس یہ ہے کہ جی میں بھی ایک لرنر ہوں اور آپ بھی ایک لرنر ہیں, میرے اندر بھی پروگریسو ایٹیٹیوڈ ہے اور آپ کے اندر بھی پروگریسو ایٹیٹیوڈ ہے, اینڈ مور دین دیٹ ابو آل وی آر آل پاکستانی, رائٹ. ہم سب میں ایک کامن گراؤنڈ کیا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, رائٹ. سو آپ نے کامن گراؤنڈس پہ بات کرنی ہے. وہ کامن گراؤنڈس آپ کا میرٹل اسٹیٹس بھی ہو سکتا ہے, آپ ایک یونیورسٹی سے بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ ایک بیچ کے ہو سکتے ہیں, آپ ایک علاقے کے ہو سکتے ہیں, آپ کے بچوں کا اسکول ایک ہو سکتا ہے, تو آپ کسی آپ کا جو سیکٹ ہے وہ ایک ہو سکتا ہے. تو آپ کسی نہ کسی ایک پوائنٹ پہ پھر اپنی ٹاک کو آگے کیری کرتے ہیں, رائٹ. اچھا, پھر اس میں کوشش یہ کریں کہ جینوئن کمپلیمنٹس دیں. ہم تعریف کرنے میں بہت سے کام لیتے ہیں. آپ جب بھی کسی سے ملے تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ آپ کو 2 وجوہات سے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. آپ کسی سے فرسٹ ٹائم ملتے ہیں تو آپ اس کو کوئی جینوئن کمپلیمنٹ دے دیتے ہیں. میں نے جینوئن کا ورڈ اس لیے یوز کیا ہے کہ کچھ لوگ اس بات کو سیکھتے ہیں کہ بھائی کمپلیمنٹ دینا چاہیے, لیکن ان کا کمپلیمنٹ اتنا فیک ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار اس نے نا جسٹ بٹرنگ کی ہے یا یہ مجھے بنا رہا ہے. لیٹس سپوز کہ جی آپ اپنے بیچ میٹ سے ملتے ہیں, آپ کسی سینئر سے ملتے ہیں اور سینئر جو ہے وہ آئی مین کہ ان کے بال بہت کم ہیں یا وہ گنجے ہیں یا ان کے بال اتنے کم ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں, اور اگر آپ ان سے کہیں گے سر ہیئر اسٹائل بہت اچھا ہے تو انہوں نے کہنا ہے کہ یار یہ اس نے مجھے کمپلیمنٹ دیا ہے یا اس نے سارکزم جو ہے نا وہ کی ہے. سو دس از واٹ کہ آپ نے جینوئن کمپلیمنٹ دے رہے ہیں کہ سر یو آر ویئرنگ اے ویری نائس اسٹائل, سو یہ آپ کو اٹائر بہت اچھا لگ رہا ہے, سر یو آر لکنگ ماشاء اللہ ویری پاورفل ان دیٹ اٹائر. تو مطلب آپ کوئی بھی ان کی جینوئن کمپلیمنٹ پاس کر سکتے ہیں. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی کو کمپلیمنٹ پاس کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ڈوپامن پروڈیوس ہوتا ہے, آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے,
آپ کو وہ انسان یاد رہتا ہے کہ یار فلاں بندے نے مجھے کمپلیمنٹ پاس کیا تھا. اینڈ دین اٹ کمس اباؤٹ mirror and match. دیکھیں mirror and matching is all about کہ لیٹ سپوز آپ ڈی جی صاحب سے ڈائریکٹر صاحب سے میٹنگ کرنے گئے ہیں, تو آپ نے اپنی باڈی لینگویج کو جس سے آپ میٹنگ کریں اس کی باڈی لینگویج کے ساتھ سنکرونائز کرنا ہے, رائٹ. مثال کے طور پر اگر وہ کراس لیگس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کراس لیگس میں بیٹھ جائیں, رائٹ. مثال کے طور پر اگر آئی مین کہ انہوں نے اپنا ٹارسو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا اوپر والا حصہ ہے, اگر انہوں نے ٹارسو اپنا تھوڑا سا آپ کی طرف آگے جھکایا ہوا ہے تو آپ بھی اپنے ٹارسو کو تھوڑا سا ان کی طرف آگے لے جائیں. تو جب آپ فزیکلی اور ٹونیلٹی کے حوالے سے جس انسان سے آپ میٹنگ کر رہے ہیں, جس انسان سے آپ مل رہے ہیں, آپ اپنی آواز کو, آپ اپنی باڈی لینگویج کو اس کے ساتھ سنکرونائز کرتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں mirror and matching. اسی طرح آپ ڈریسنگ کے حوالے سے بھی mirror and matching کر سکتے ہیں ان جنرل. ویسے تو آپ یونیفارم میں ہوں گے, لیکن ان جنرل آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک ہیڈ آف اسٹیٹ دوسرے ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے فارمر پرائم منسٹر عمران خان وین ہی وزٹڈ وائٹ ہاؤس, تو انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ اپنی شلوار قمیض کو سنکرونائز کرنے کی کوشش کی. اسی طرح جب چائنیز فرسٹ لیڈی یا چائنیز پریمیئر پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ گرین ٹائی یا گرین لباس پہن لیتے ہیں تاکہ ایک اچھا میسیج جائے. تو اس کو ہم کہتے ہیں mirror and matching. لیکن mirror and matching میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ فرض کریں آپ کسی سے میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ شخص اپنے بالوں میں کوئی اسکریچنگ کر رہا ہے تو آپ اسکریچنگ کرنا شروع کر دیں, وہ کوٹ کو ایسے کر رہا ہے تو آپ ایسے کر دیں کہ جی میں نے mirror and match کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, کیوں صادق صاحب؟ So the next thing is research about the person. اب مثال کے طور پہ آپ کی پوسٹنگ تھی سمڑیا یا آپ کی پوسٹنگ ہے لاہور, وہاں پہ پتہ چلا کہ جی آپ کے نئے باس آئے ہیں, نئے ڈائریکٹر آ گئے ہیں, اور آپ کو کرنا کیا ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ریپو بلڈ کریں. تو آپ فوری طور پر آپ دیکھیں کہ یہ کس کامن سے ہیں. آپ دیکھیں کہ جی ان کی اگر کوئی لنکڈ پہ کوئی پروفائل ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ پروفائل ہے, کیونکہ آج کل بیوروکریسی کے جو آفیسرس ہیں وہ ان کا سوشل میڈیا پہ فٹ فال بھی ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتے ہیں. تو آپ کیا کریں, آپ ان کا کامن دیکھیں, وہ کس علاقے سے ہیں, آپ ان کے سوشل میڈیا پہ پریزنس کو دیکھیں, وہ کس قسم کا لباس پہن رہے ہیں, کس قسم کی پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں. جیسا کہ پاکستان کسٹم سروس میں بہت سے آفیسرز ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے شاعر ہیں, بڑی بڑی اچھی شاعرہ ہیں, اور پھر بہت سی ایسے آفیسرز ہیں جو بڑے اچھے لکھاری ہیں. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جو شخص نیا آ رہا ہے, جو میرا باس ہے یا جو میرے کولیگس نئے آ رہے ہیں, تو ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو آپ جب کسی کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے کہ آپ ان ایریاز پہ بات کریں جو ایریاز ان کے انٹرسٹ کے ہیں, تو آپ پھر فوری طور پر کنیکٹ ہو جاتے ہیں. سو دیٹ از دا رائٹ وے کہ آپ نے کسی بھی ان نون شخص کے ساتھ کیسے ایک ٹرسٹ کا تعلق ڈیولپ کرنا ہے, رائٹ. سو یہ چیز نہ صرف ان جرنل آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتی ہے, بلکہ when it comes about professional dynamics, تو پروفیشنلی بھی آپ نئے لوگوں کے ساتھ بہت جلد جیل ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر اڈیپٹیبلٹی آتی ہے. تھینک یو.